السلام علیکم ویورز، حاضر ہوئے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم شیئر کریں گے ایک ناول جس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں۔ ہم اس کا آج پہلا پارٹ شیئر کریں گے، تو یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ نئے آنے والے ممبرز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تمام ممبرز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو ناول کا پہلا حصہ آج ہم شیئر کریں گے جو یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے خدا اور محبت۔ تھوڑا سا کہانی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہانی ہے ہر اس لڑکی کی جو دو دل لیے دنیاوی بھول بھلائیوں میں کبھی جنت کا انتخاب کرتی ہے تو کبھی کسی ایک لمحے میں کھو کر جہنم کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس لڑکی کی ہے جو اہل قرآن بھی ہے مگر پھر بھی کسی حرام محبت میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی سبق آموز ہے ہر اس لڑکی کے لیے جو رب رحمان کا ساتھ چھوڑ کر وقتی طور پر شیطان کا ساتھ دیتی ہے مگر وہ یہ ساتھ بھی نبھا نہیں پاتی۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کی ہے جو اللہ کی محبت میں بھی شدید ہیں مگر دل میں کسی بت کی پوجا کو بھی روک نہیں پاتی۔ زندگی اور موت کے بیچ کی کیفیت سے وہ روز گزرتی ہیں مگر ایک راستے کا انتخاب کر نہیں پاتی۔ خدا کو چھوڑ کر محبت کا انتخاب کرنے پر شرمندگی سے وہ جی نہیں سکتی اور دل میں پنپتا خوبصورت محبت کا جذبہ وہ فراموش بھی نہیں کر پاتی۔ ایسی لڑکیاں وقت سے پہلے ہی مر جاتی ہیں، روز مرتی ہیں، روز کوئی جادوئی طاقت پھر جگا دیتی ہے۔ ایسا راستہ جہاں آگے کانٹے اور پیچھے آگ ہے۔ ایسی لڑکیاں جو اہل قرآن بھی ہیں اور ایسی حرام محبت کو بھی دل میں جگہ دی، وہ روز کسی عذاب سے گزرتی ہیں، بھلے وہ آگ کا عذاب ہو یا حق کی راہ میں چلتے کانٹوں کی چبھن سے ملنے والا ذہنی و جسمانی عذاب ہو، مگر وہ سہتی رہتی ہیں، خدا اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پاتی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ وہ وقت جب خاموشی اپنے عروج پر تھی اور رات بھی اپنے جوبن پر تھی، ایک وجود سرعت سے سفری بیگ میں چیزیں بھر رہا تھا اور اس دوشیزہ پہ تو یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں گزر رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبے سارے جہاں میں محض چاند کی چاندنی بکھری تھی، جس میں ایک وجود پیروں کی بجائے ہاتھ میں چپل پکڑے دبے پاؤں یوں چلا آ رہا تھا جیسے وہ اپنی آہٹ سے بھی گھبرا رہا ہو۔ وہ نازک وجود انفال کا تھا۔ انفال ایک عہد نبھانے کے لیے آج کئی عہد توڑنے جا رہی تھی۔ کوئی عقل مند انسان اسے مل جاتا تو سمجھاتا کس قدر گھاٹے کا سودا وہ کرنے جا رہی تھی۔ سیاہ عبایا پہنے، جس کے اوپر سیاہ ہی حجاب اوڑھے، وہ گھر کی دہلیز پر ذرا ہچکچاتے ہوئے رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے محسوس کیا وہ اس لیے نہیں پلٹی کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا۔ وہ جانتی تھی دودھ میں نیند کی گولیاں دینے کے بعد سب گھر والے سورج طلوع ہونے پر ہی اٹھیں گے۔ یہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کسی اور احساس کے تحت تھا جسے وہ اپنے محسوسات سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ دل کے کسی نہا خانے میں یہ اہم احساس دفن کر دینا چاہتی تھی، وہی احساس جس میں اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کا ڈر شامل ہوتا ہے۔ اس دہلیز کے پار ایک الگ دنیا اس کی منتظر تھی۔ باہر طے شدہ مقام پر انفال کا مجنوں آج ایک نئی داستان دنیا کے سپرد کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے کو وہ محبت نبھانے جا رہا تھا مگر اصل میں انفال کو تو لوٹا ہی جانا تھا، اور یہاں تو خود انفال چل کر لٹیرے کے پاس پہنچنے کو پرتول رہی تھی۔ ذوحان انفال کے گھر سے تھوڑا دور گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا جا رہا تھا۔ اسے بے چینی سے انفال کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنی 2 سال کی پیاس کو بجھا سکے۔ اس کے لیے اس نے اپنے دوست کی حویلی میں بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ 2 سال لگے تھے اسے انفال کو اس مقام تک لانے میں کہ وہ گھر کی عزت کا خود جنازہ نکال سکے۔ بھوکے شیر کو گوشت کی خوشبو ہی مدہوش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ انفال کو اپنی لیلا بنا کر وہ خود کو آج کے زمانے کا سچا مجنوں مان چکا تھا۔ یہ لیلا مجنوں، سسی پنو، سونی مہیوال ہو یا ہیر رانجھا، ان کہانیوں کو بھلے ہی زبان زد عام کر دو یا بڑی سے بڑی اسکرین پر چلا کر عوام کو حرام کا نقشہ حلال کے تھیلے میں پہنا کر دکھاؤ، پھر بھی حرام تو حرام ہی رہے گا۔ یوں شریعت کے یا تو معاشرے کی سچی پکی ساکھ کے زاویے بدل تو نہیں جائیں گے، حرام محبت حرام ہی رہے گی۔ انفال باہری دروازے کی چوکھٹ تھامے مکمل نظریں اپنے پاؤں پر جمائے ہوئے تھی۔ چاند کی روشنی میں دودیا پاؤں واضح ہو رہے تھے۔ کہنے کو وہ گردن کو زمین کی طرف جھکائے بے جان لگ رہی تھی
مگر اصل میں وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ بھی محض کچھ پل میں، سیکنڈز میں کرنا ہو کس قدر مشکل ہے۔ کوئی انفال سے پوچھے۔ وہ پل صراط پہ کھڑی تھی، مگر ایسی مشکل گزرگاہ پر جو نور کام آتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، اسے انفال خود اپنے ہاتھوں سے بجھاتی رہی تھی۔ اب وہ محض ٹمٹماتا نور تھا، اس لیے وہ اس نہج تک پہنچ گئی تھی جہاں اتنا سب غلط کر دیا تھا۔ اب ایک مہر لگنا ہی باقی تھی جو اس کا ایک اٹھتا قدم یقیناً لگا دے گا۔ انفال اہل قرآن تھی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا شوق تھا کہ وہ یوں ہی اصل احکامات جانے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، سب نبھاتے نبھاتے وہ چور ہو جانا چاہتی تھی، مگر اس کی زندگی کا ایک چھپا ہوا گناہ ایسا تھا جس کا زہر وہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بھری پڑی ہیں ایسی کہانیاں۔ عام لڑکیاں تو ایک طرف، اہل قرآن، داعیے حق اور دین سے منسلک لڑکیاں بھی دوہریت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر سب ٹھیک، مگر سینے میں چھپا ایک بدنما کالا داغ جسے وہ چھپائے پھرتی ہیں، مگر وہ پلتا پلتا اس قدر بڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے جسم و روح میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اہل قرآن یہ لڑکیاں جو دین کی راہ پر بھی چلتی ہیں اور کسی حد تک شیطان کو بھی خوش رکھے ہوئے منافقت کا جان لیوا کھیل کھیلتی ہیں، کھلم کھلا داعیے حق بنتی ہیں، اور جوں ہی تنہائی میسر آئے تو شیطان کو کہتی ہیں، ہاں میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ دن کی زندگی اچھی تو رات کو اپنے مالک سے ڈرے بغیر نفس کی خواہش پوری کرتے وہ بھیانک سانسیں اندر باہر کرتی ہیں۔ انفال بھی خود کو باز رکھا کرتی تھی، مگر قرآن کلاس ختم ہوتے ہی رات تک نشے کی حاجت ہونے لگتی تھی۔ اللہ کی محبت ذہن سے محو ہوتے ہی ذہان کی طلب جاگنے لگتی تھی۔ صورتحال گھر کے ماحول نے بھیانک بنا رکھی تھی۔ سوتیلی ماں کے روکھے رویے اور ظلم سے کہیں دور محبت کے ماحول میں وہ سانس لینا چاہتی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر وہ تسلیاں خود کو دیتی تھی کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، مگر اہل قرآن اللہ کی محبت میں شدید لڑکیاں یوں بہانے گھڑ کر گناہ کو خود پر لازم نہیں کر لیا کرتیں۔ یہیں وہ ایک بھول کر رہی تھی، خود سے تنگ، نامکمل خدا کی طرف نہ شیطان کی طرف وہ اکتا چکی تھی۔ اس لیے آج کل کوئی ایک فیصلہ کر کے وہ دنیاوی جھمیلوں سے بھی دور ہونا چاہتی تھی اور ذہنی سکون بھی حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ دیندار ہو کر بھی خود کو وہ داغدار تھی۔ یہ راز وہ صرف خود جانتی تھی۔ یہ اس کا راز کبھی مالک قادر نے فاش نہیں کیا تھا۔ سب اسے پاک سمجھتے تھے، مگر وہ خود پل پل مرتی رہتی تھی کہ بے حیائی جیسا گناہ وہ روز کر جاتی تھی۔ خود کو روکتی بھی تھی تو محض 4 دن کے لیے، اس کے بعد پھر وہی برائی کا چکر شروع ہو جاتا تھا۔ وہ منافقانہ زندگی گزار رہی تھی۔ بیچ منظر میں کھڑی وہ سوچ رہی تھی، آج دہلیز پار نہ کی تو ساری زندگی کے سوتیلی ماں کے ظلم اور زیادتیاں، برے لہجے اور وہی پھیکی زندگی، اور اگر پار کر لی تو قدرے پرسکون زندگی شروع ہوگی، مگر ایسا رشتہ جس کی شروعات ہی غلط ہوگی وہ کیسے نبھائے گی؟ انہی سوچوں میں غلطاں اسے اچانک ایک بلی کے غرانے کی آواز آئی۔ انفال نے آواز کے رخ گردن پھیری۔ وہاں منڈیر پر بیٹھی کالی بلی انفال کو دیکھ کر ہی گرا رہی تھی۔ خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچی۔ اس بلی کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انفال کے ہاتھ کپکپانے لگے، ننگے ٹھنڈے پیروں پہ برف سی جمنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ذوحان کی کال سے زوں زوں کرنے لگا۔ انفال نے زور سے مٹھی بھینچی، سر جھکایا، کانپتے وجود کے ساتھ زمین کی طرف جھکتی چلی گئی۔ سیاہ حجاب میں مقید نورانی چہرہ بھی آج سے سیاہ ہونے والا تھا، تمام نور چھن جانے والا تھا۔ مناظر ذہن کی اسکرین سے گزرنے لگے۔ انفال انتخاب کرو آج، خدا اور محبت میں سے کسی ایک کا۔ دل نے اپنی صدا دی تھی۔ موبائل کا تھرتھرانا، وجود کا بکھرتے جانا، سوچوں کا لامحدود سلسلہ طویل ہوتے جانا، بلی کا غرانا، کالی رات کا خوف، یہ تمام حالات اسے توڑ رہے تھے۔ انفال نے زور سے زمین کو دبوچنا چاہا۔ اس دوران کتنے ناخن رگڑے گئے اور کتنے ٹوٹ گئے کہ خون رسنے لگا، مگر خدا اور محبت کسی ایک انتخاب اسے ذہنی طور پر تھکا رہا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ کسی ایک کو پکڑ کر کسی دوسرے کو وہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔
بلی کا غرانا، تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اچانک تھپیڑوں کی طرح بجنے لگے۔ چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ اندھیری رات مزید کالی ہو کر وحشت برسانے لگی۔ خدا یا محبت؟ خدا اور محبت میں سے کوئی ایک۔ انفال نے اچانک سر اٹھایا، زخمی ہاتھوں کو دعا کی صورت میں یکجا کر کے اوپر اٹھانے لگی، مکمل بھیگے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا جہاں دور تک کوئی نام و نشان نہ ملتا تھا۔ کپکپاتے لب ہلنے لگے۔ اے میرے مالک، میں نے خدا اور محبت میں سے خدا کی محبت کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہچکیاں مزید بندھیں، رونے میں تیزی آئی۔ دونوں ہاتھ دل کے مقام تک پہنچے اور انفال سر جھکاتے بولتی چلی گئی، اے میرے اللہ، میں نے دنیا و جہاں میں سے ہر محبت میں سے تیری محبت، تجھ سے محبت اور تجھ ہی سے وفا کا عہد کر لیا ہے۔ ہاں، میں نے خدا کی محبت کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو اے اللہ، کیا مجھے پہلے کیے گئے گناہوں کی دوہریت کی معافی مل سکتی ہے؟ منافقت کی معافی مل سکتی ہے؟ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو یقیناً آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔